اسکینڈلس ایشوز ہیں. یہ آپ کی حکومت یہ تو کرتی ہے کہ بندہ فائر کر دیتی ہے، لیکن اس چیز کو بعد میں منطقی انجام تک ابھی تک LNG والا پیٹرول والا کرائسس جو ہے اس کے اوپر بھی نہیں پہنچا، ادویات والا ایشو وہ نہیں پہنچا، جو آٹا شوگر کا کرائسس ہے درمیان میں پنگ پونگ چل رہی ہے وہ کہیں نہیں پہنچا، اور اب یہ رنگ روڈ ایک اور آ پڑا ہے. والٹن کے اوپر وہ ابھی ثبوت دیں گے تو میں پوچھتا ہوں، لیکن یہ دیر آر سو مینی ایشوز جس کے اوپر آپ کو کنکلوڈ کرنا چاہیے اپنے دور حکومت میں. جی ملک صاحب، میں نے کافی اپنا غور سے باتیں سنی ہیں. تارڑ صاحب کی بھی جو بالکل ایک وکیل کے طور پہ بات کریں شریف فیملی کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک جوڈیشل فورم نہیں ہے، آپ کا ایک پولیٹیکل پروگرام ہے. میں ان کی سیریسنس اس بات سے جانچوں گا کہ ہم نے میاں صاحب کے خلاف جب ایک چیز آئی پاناما کی، تو ہم صرف ٹاک شوز میں آ کے چیختے چلاتے نہیں تھے، روزی حلال نہیں کرتے تھے، ہم باقاعدہ عدالت جاتے تھے ثبوتوں کے ساتھ، اور ہم عدالت گئے. دیٹ شوڈ اوور سیریسنس. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ تارڑ صاحب اگر واقعی سیریس ہیں، کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم پہ الزام لگا رہے ہیں، تو کل صبح سویرے ناشتے کے بعد جو ہے یہ گرم پراٹھا کھانے کے بعد آرام سے اپنے ساتھ اپنے دوست وکلاء کو لے کے جائیں گے، اور لاہور ہائی کورٹ میں ضرور وزیر اعظم صاحب کے خلاف پٹیشن بمائے ثبوت جمع کریں گے. یہ مت بولیں سر اس کا وہ جواب تو خود دیں گے علی، لیکن ایک جو ڈاکومنٹ انہوں نے مجھے دیا ہے، سر میں نے آپ کی بات غور سے سنی ہے، پلیز. میں کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہوں، میں بات اصول پہ کرتا ہوں، عوامی نمائندہ ہوں، عوام کی بات کرتا ہوں. پلیز اپنی باری میں بات کریں، آپ کی باری علی جو انہوں نے مجھے رپورٹ دی ہے، آپ کا ٹائم حکومت کا ویسے اس رپورٹ کے مطابق وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو والٹن ایئرپورٹ کی زمین ہے اس کو ابو دھابی گروپس نہیں سر، آپ اپنی باری میں بات کریں، کل عدالت جائیں اور ثبوت دیں، اور ادھر پروگرام کو بھی خراب مت کریں. والٹن سینٹرل آپ کے بزنس نمبر اپنی ڈسٹرکٹ جماعت اس کے حوالے کرنے کا یہ کوئی الزام عائد کر رہے ہیں. 10/10 ہیں آپ کی. مریم صاحبہ کے پاس 10/10 ہیں آپ کی. شہباز صاحب کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی دوسرا جو ابھی زلفی بخاری صاحب کی بات ہوتی ہے، میرا تو سوال سن لیں بھائی. سر اپنی باری میں سر چیخیں چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سر یہ چیخنے چلانے کا پروگرام نہیں ہے نا، وہ پروگرام اور ہے، یہ کافی سنجیدہ پروگرام ہے. کون سی باری ہے؟ اینکر کی باری نہیں ہوتی. آپ کو غلط بتایا کسی نے. علی میرا سوال تو سن لیں، آپ کے نصیب میں، صاحب کو جواب نہ دیں، میرا سوال سن لیں. چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی، ریلیکس، پوری بات سنتے جائیے. علی میرا تو سوال سن لیں یار، آپ تارڑ کو جواب دیے جا رہے ہیں، میرا سوال سن لیں. بالکل ریلیکسڈ ہوں، بالکل ریلیکسڈ ہوں. آپ کہتے ہیں میں نے کالا ملک صاحب ذرا آپ نے زلفی بخاری صاحب کی بات کی ہے تو ذرا وہ بھی سن لیں نا. سوال آپ نے اٹھایا، یا تو زلفی صاحب کو ملا کے ان سے لے لیں یا پھر میرے سے ان کا جواب لے لیں، کیونکہ میرے پارٹی کے وہ رکن ہیں. زلفی کو ہم کوشش کر رہے ہیں بیپر ملانے کی، کابینہ میں زلفی کو ہم بیپر ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جواب دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے ایک رپورٹ مجھے پبلش بھیجی ہے. نہیں سر، آپ نے سوال اٹھایا ہے، جواب تھوڑا دیتے سوال سنیں پھر اس کا جواب دیں. نہ کریں نا علی جو انہوں نے رپورٹ نہیں سر، بھیجی ہے سوال ایک آ چکا ہے، اس کا جواب لیے بغیر آپ اگلا سوال کر نہیں سکتے. آپ نے کہا کہ زلفی بخاری صاحب چلے گئے، تارڑ صاحب نے آپ بھی اپنی بولے جائیں گے تو پھر آگے ہم کل چل نہیں سکتے. پہلے والٹن کی بات ہوئی، فرسٹ یو ہیو ٹو آنسر دی والٹن، پھر میں آگے چلوں گا. نہیں تو آپ نہ جواب دیں، رک جائیں. آپ میں نے اس پہ آپ کو جواب دے دیا ہے. آپ بولے میں نے اس پہ آپ کو جواب دے دیا ہے کہ آپ کا یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، نہ کوئی عدالت ہے، یہ ایک پولیٹیکل پروگرام ہے. اگر ان کے پاس ثبوت ہیں، ہی شوڈ گو ٹو لاہور ہائی کورٹ ٹمارو ارلی ان دی مارننگ اینڈ پروڈیوس دی ڈاکیومنٹس along with the ثبوت. آپ اس کا جواب تارڑ کو جو مرضی دیجیے گا، آپ سوال سن لیں. جو رپورٹ پبلشڈ ہے اس کے مطابق ملک صاحب آپ نے مجھے بولنا نہیں دیا، بولنے نہیں دیا پورا. آپ نے کچھ سوالات اور اٹھائے تھے. آپ علی کی پروڈیوسر صاحب آواز بند کریے کائنڈلی تاکہ میرا سوال سن لیں. ان کی آواز بند کریے تاکہ میرا سوال سن لیں، کیونکہ ہی از ناٹ آئی تھنک انٹرسٹڈ ٹو آنسر دس کوسچن. اب طارق صاحب رک جائیے، آپ بھی مجھے ان کو سوال دہرا لینے دیں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے جی کہ ابو دھابی گروپس تعاون ہائی رائز پروجیکٹ آن فیروز پور روڈ اینڈ دا پرپوز والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ، یہ اس کے اوپر ایلیگیشن ہے علی جو یہ لگا رہے ہیں. اب آپ جو آپ اس کا دینا ہے تو دے دیں. اٹس اپ ٹو یو ناؤ. علی جی ملک صاحب دیکھیں، اس کا جواب میں دوبارہ وہی آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ حکومت اگر کوئی کام کر رہی ہے پرائیویٹائزیشن کی، وہ لاء کے مطابق ہوگا. اگر اس میں کوئی اللیگیلٹی کسی کو لگتی ہے تو ایک پولیٹیکل پوائنٹ آپ نے آج ریز کیا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ثبوت ہیں تو میں نے آپ کے پروگرام تارڑ صاحب کے اور ہمارے عثمان ڈار صاحب کے 1-2 پروگرام دیکھے تھے
جو یہ ثبوت لے کے کاؤنٹر ایلیگیشنز وغیرہ لے کے آ جاتے تھے. دیٹ از ناٹ دا وے. اف تارڑ صاحب از سیریس, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صرف الزام در الزام نہیں لگانا اور ان کے پاس ثبوت ہیں, میرے خیال میں بہت بڑی اخلاقی کرپشن ہوگی اگر صبح یہ لاہور ہائی کورٹ جا کے وزیر اعظم صاحب کو پارٹی نہیں کرتے اور پٹیشن نہیں ڈالتے. لیکن ایک سوال بغیر جواب لیے اگر آپ چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ نے ایک سوال اٹھایا. دیکھیں, میرا کام یہاں زلفی بخاری صاحب کا نہ میں وکیل ہوں نہ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, لیکن صرف 2 نقطے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر وہ 2 نقطے پورے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر انہیں باہر جا کے غلطی کی ہے. نمبر 1, کیا کسی عدالت سے وہ مطلوب ہیں, عدالت میں ان کے خلاف کیس چل رہا ہے, عدالت نے ان کو کل یا پرسوں یا اس مہینے کسی پیشی پہ بلایا ہے, یا وہ آلریڈی ECL میں ہیں؟ کیا وہ ایک آزاد پاکستانی ہیں فی الحال؟ ان کا نام بلیک لسٹ میں تو نہیں ECL میں؟ اگر نہیں ہے تو وہ جا سکتے ہیں, اگر ہیں تو ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اور دوسری چیز, ایک بات آج کی گفتگو سے ثابت ہوئی تارڑ صاحب کی کہ جس پہ کوئی بڑا کیس ہو تو اس کو ملک سے فرار نہیں ہونا چاہیے. تو زلفی صاحب کو تو ابھی عدالت کو مطلوب نہیں ہے, ان کے لیڈر میاں صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ بلا رہی ہے اور وہاں سے مفرور ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی اپنی منطق کے مطابق میاں صاحب تو پھر بڑی زیادتی کر رہے ہیں ملک کو واپس نہ آ کے عدالت میں, یا پھر یہ جا کے پیش کیوں نہیں ہوتے عدالت میں؟ عدالت تو ان کی کسی پیشی پہ کوئی آرگومنٹ سننے کو تیار نہیں, وہ تو مفرور ڈکلیئر کر چکی ہے. کوشش کر رہا ہوں زلفی ہمارا نمبر اٹھا لیں, ہم ان سے رد عمل بھی لے لیں.